رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دل میں غلط خیالات کا آنا، کیا یہ گناہ ہے؟ کیا اس پر ہمارا رب ہماری پکڑ کرے گا؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دل میں آنے والے خیالات پر اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے جب تک کہ وہ اسے اپنی زبان سے ادا نہ کر لے یا اس پہ عمل نہ کر لے۔ مطلب ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، جب تک ہم اسے اپنی زبان پہ نہ لے آئیں تب تک وہ ہمارا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ہم نے ان خیالات کی تصدیق اپنی زبان سے کر دی، اسے اپنی زبان سے ادا کر دیا اور اس پر چل پھرے عمل کر لیا تو پھر اس پر ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اس کا بھی حساب تم سے تمہارا رب لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نیکیاں، کچھ اعمال ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بظاہری تو ہم بڑے اچھے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، مطلب ہماری نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ تو ایسے خیالات پہ اللہ پاک پکڑے گا جو دکھاوے کی خواہش میں کیے گئے ہوں گے، اپنی تعریف کی خواہش میں کیے ہوں گے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے دل میں خیال آتے ہیں نا، میں تو وہ بھی جانتا ہوں اور اس پہ بھی تمہارا حساب لوں گا۔ تم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن مجھے نہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو ہمارے سارے اعمال ہماری نیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ تم کس نیت سے وہ نیکی کرتے ہو۔ ہم دنیا میں سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں بظاہری کہ ہم یہ نیکی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی اور خیال ہو۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں اور اس پر بھی تمہاری پکڑ کروں گا۔ مطلب تمہاری نیت کیا ہے؟ اگر تمہاری نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ تو جانتا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو تو آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کہ میں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ میرا اس میں دنیا سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا سے میرا کوئی مطلب نہیں، مجھے صرف اپنے رب کی رضا چاہیے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو کام میرے لیے کیا جائے وہ صرف میرے لیے کیا جائے، اس میں کوئی اور غرض نہ ہو۔ مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کو، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو۔ شکلیں چاہے جتنی بھی خوبصورت ہوں اور ان کے پاس مال بھی ہو، اللہ وہ نہیں دیکھتا، لیکن وہ کیا کر رہے ہو، وہ مال دکھاوے کی نیت سے دے رہے ہوں اللہ کے راستے میں، کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، لوگ ہمیں بڑا کہیں۔ لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل کی کیا نیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے یا دکھلاوے کے لیے۔ تو جو ہمارے دل میں خیال آتے ہیں، جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے یا اسے اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے تب تک وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن جب اسے ہم اپنی زبان پہ لے آئیں گے تو وہ گناہ لکھ دیا جائے گا۔ مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش کرنا اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی اور واضح حدیث ہے۔ اگر آپ کو بیٹھے بٹھائے ایسے ہی کوئی وسوسہ آ جائے شیطانی تو آپ فوراً اس پر استغفار کریں گے، اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر اپنے دل میں خیال لائیں گے، پورے ہوش میں، آپ کی آنکھیں زنا کریں گی، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا دل اور آپ کی شرمگاہ اس کی تصدیق کر دے گی۔ ظاہر بات ہے کہ انسان سیدھا تو گناہ کی طرف نہیں جاتا، آہستہ آہستہ شیطان اسے بلاتا ہے، تو وہ قدم بقدم چلتا جاتا ہے اور اینڈ پہ کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ گناہ کر ڈالتا ہے۔ تو جو گناہ آپ جان بوجھ کر اپنے دل میں لائیں گے اس پہ اللہ پاک آپ سے حساب لے گا کہ یہ تم نے جان بوجھ کر اپنے دل میں یہ خیال لائے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو فوراً ہی شیطان آ جاتا ہے، سارا دن جو ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تب تو بالکل شیطان نہیں آتا اور ہماری یادداشت بھی بالکل فٹ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں
فوراً ہی شیطان آتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں یہ بھی بلا دیتا ہے کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھی، ہم نے سجدے 2 کیے بھی ہیں یا نہیں، ہم تشہد میں ہم نے یہ دعا پڑھی بھی ہے یا نہیں۔ مطلب ویسے پورا دن یادداشت فٹ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں فوراً ہی وہ آ کر ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے ذہن میں گندے گندے خیالات بھی آنے لگتے ہیں۔ تو وہ ہم اپنے ذہن میں جان بوجھ کر نہیں لاتے، بلکہ شیطان وہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو اس پر ہماری بالکل پکڑنی ہوگی، بلکہ اس پر ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جو ہمارے دل پر بہت بھاری گزرتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر بھی کسی کے پاس کریں، مطلب ہمارا دل یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ ہم اسے اپنی زبان پہ لا کر بتائیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سچ میں واقعی تمہارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، مطلب جس کے پاس ایمان ہے اس کے اوپر تو شیطان حملہ کرے گا، شیطان تو اس کا دشمن ہے جس کے پاس ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں، جو سارا دن 24 گھنٹے گناہوں کی زندگی میں مگن رہتا ہے، اس پہ شیطان نے کیا حملہ کرنا، وہ ویسے ہی شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے بندے ہیں، اس کے آگے جھکنے والے ہیں، ان کے اوپر تو شیطان حملہ کرے گا، اور سب سے زیادہ حملہ ہی ایمان والوں پہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ایمان چھین لے۔ تو اللہ پاک ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔